أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخابض المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الغني الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بسم الله الرحمن الرحيم Suratul Hud ayat 60-75 ترجمة تفسير وإلى ثمود أخاهم صالحا قال لقوم اعبدوا الله ما من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كافنا مرجوا قبل هذا أنت أن نعبد ما يعبد آباؤنا إنا لفي شك مما تدعونا إليه قال أرأيتم إن كنت على بينات بي وآتاني منه رحمة من الله إن أسيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قومي هذه ناقة الله آيات فزاروا تقول في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال ارتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ووراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاء البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ترجمہ اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو السلام کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کو ہمارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا اور اس میں تم کو آباد کیا تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ پھر اس کی جناب میں رجوع کرو یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول ہے. انہوں نے کہا صالح علیہ السلام آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ اس سے پہلے کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح اگر پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینا پر اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی تو اب میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا. تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے ہی میں. دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے چھوڑے رکھو کہ یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آ پکڑے قریبی عذاب. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس. یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. تو جب ہمارا فیصلہ آ تو ہم نے نجات دی. صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. یقیناً آپ علیہ السلام کا پروردگار بہت طاقتور زبر اور اس ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگار نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے. ہو جاؤ یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. آگاہ ہو جاؤ پٹ ہے سمود پر. اور ابراہیم السلام کے پاس ہمارے فرستادہ بشارت لے کر آئے اور انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ علیہ السلام نے لے آئے ایک بچڑا. پھر جب آپ علیہ السلام دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ السلام نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کی.
انہوں نے کہا آپ علیہ السلام ڈرے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی تو وہاں سے پڑی سے بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، اور اس نے کہا میری شامت کیا اب بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر میں ہیں، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجبی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق حمد اور بڑی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم السلام کا خوف جاتا رہا اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، نرم دل اور اللہ جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ تفسیر: قوم عاد میں سے جو لوگ بچے تھے اب وہ اپنے علاقے سے آگے وسطی علاقے کی طرف جا کر حجرات ہوئے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے سمود نام کی ایک بڑی قوم ابھری۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس قوم کے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا وہ لوگ بھی جب بت پرستی اور شرکی لعنت میں مبتلا ہو گئے تو ان کے اس کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی کہی کہ دیکھو میری گزشتہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا کردار اور میرا گواہ ہے کہ میں اس سے پہلے تمہارے معاشرے کا ایک صالح کردار اور سلیمت انسان تھا، اور اب میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی بھی آ گئی ہے۔ اللہ اپنی رحمت خاص سے مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے، دور نہیں اور اسے آتے کچھ دیر نہ لگے گی۔ انہوں نے باقاعدہ بندی کر کے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ مہمانوں کی آمد کے فوراً ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کے لیے ایک ذبح کیا اور اسے بھون کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ رزق کے باوجود بھی مہمان کسی طور کھانے کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تو آپ علیہ السلام بجا طور پر کھٹکے کہ یہ پرسرار ہیں اور یہاں کس ارادے سے آئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج بھی تھا کہ اگر کوئی شخص دشمنی کی غرض سے کسی کے پاس جاتا تو اس کے ہاں کھانا نہیں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے خدشہ محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا خوف محسوس کیا تو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم اسلام کی طرف عذاب کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام قریب پردے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، وہ آپ رضی اللہ عنہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت پر ہنس پڑی کہ میرے شوہر فرشتوں سے خوف زدہ ہو گئے۔ فرشتوں جب حضرت سارہ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر سنائی خوشخبری، اور ساتھ یا یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے کی بھی، اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی۔ سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، جبکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ مصر نے پیش کیا تھا کہ ہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کنیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ مصر کے شاہی خاندان کی خاتون تھی۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس آیات میں اہل بیت کا مفہوم بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہاں پر اس کا مصداق حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، لہذا یہاں لازمی طور پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیت ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین سے ہے اللہم حول اہل بیتی۔ تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے دائرے کو وسعت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ستودہ شفاعت اور بہت عظمتوں والا ہے۔ یہاں حضرت تین شفاعت ایک ساتھ جمع فرما کر آپ علیہ السلام کی بہت قدر افزائی بھی فرمائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسماء النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ
علیہ وسلم عاقب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صلی اللہ علیہ وسلم حاشر صلی اللہ علیہ وسلم رشید صلی اللہ علیہ وسلم مشہود صلی اللہ علیہ وسلم بشیر صلی اللہ علیہ وسلم نذیر صلی اللہ علیہ وسلم داعین صلی اللہ علیہ وسلم شاف صلی اللہ علیہ وسلم ہادین صلی اللہ علیہ وسلم مہدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منجین صلی اللہ علیہ وسلم ناہین صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ابتخی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم رخی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم توسین صلی اللہ علیہ وسلم مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم حامی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مزمل صلی اللہ علیہ وسلم ولی صلی اللہ علیہ وسلم مدثر صلی اللہ علیہ وسلم معطی صلی اللہ علیہ وسلم مصدق صلی اللہ علیہ وسلم طیب صلی اللہ علیہ وسلم ناصر صلی اللہ علیہ وسلم منصور صلی اللہ علیہ وسلم مصباح صلی اللہ علیہ وسلم عامر صلی اللہ علیہ وسلم حجازی صلی اللہ علیہ وسلم نظری صلی اللہ علیہ وسلم کرشی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کامل صلی اللہ علیہ وسلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجیب صلی اللہ علیہ وسلم شکور صلی اللہ علیہ وسلم مختار صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم کبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معمون صلی اللہ علیہ وسلم معلوم صلی اللہ علیہ وسلم حق صلی اللہ علیہ وسلم مطیع صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر صلی اللہ تینو صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ علیہ وسلم سراج صلی اللہ علیہ وسلم منیر صلی اللہ علیہ وسلم محرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر صلی اللہ علیہ وسلم طاہر صلی اللہ علیہ وسلم قریب صلی اللہ علیہ وسلم خلیل صلی اللہ علیہ وسلم معدوب صلی اللہ علیہ وسلم جواد صلی اللہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم عادل صلی اللہ علیہ وسلم شہیر صلی اللہ علیہ وسلم شہید صلی اللہ علیہ وسلم رسول الملائم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ والسلام.